بحبنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم سامعین، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کی تخلیق کی. ہمارے اوپر جو عبادتیں فرض ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت بیت اللہ کا حج کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے سارے لوگوں کے اوپر حج کو فرض نہیں کیا، بلکہ اسی آیت کے اندر، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس اس کی طاقت ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ طاقت یعنی جسمانی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی، دونوں طرح کی طاقت مطلوب ہے. تو اگر بندہ جو ہے جسمانی اور مالی طور پہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو فرض کیا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جاتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. بندہ عبادت اپنی خاطر کرتا ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے، نہ تو عبادت کرنے سے اور نہیں کفر اور انکار کرنے سے. حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. میرے بندو، اگر تم میں سے جو پہلے کے لوگ ہیں، بعد کے لوگ ہیں، انسان جنات جتنے بھی ہیں، سب کے سب دنیا کا سب سے متقی اور پرہیزگار شخص جو ہے اس کے دل پہ اکٹھے ہو جائے، یعنی اسی کے دل کی طرف سے ان کے بھی دل جو ہے پاک صاف ہو جائے، یعنی سارے کے سارے لوگوں کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرف سے ہو جائے، ما زاد ذلك في ملك شيء، تو اس سے میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، کہ تمہارے پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، انسان جنات جو بھی ہے اس کائنات کے اندر، سارے کے سارے دنیا کے سب سے فاجر اور فاسق انسان کے دل کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، سب کے سب ابلیس کی طرف سے ہو جائے، ما نقص ذلك من ملك شيء، تو اس سے میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی فرق آنے والا ہے. تو بندہ عبادت اپنی خاطر کرتا ہے. اور حج یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، اسلامی شعیرہ ہے، پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم اپنی اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بلکہ حج کے جتنے بھی مقامات
جہاں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اور حج کی جو ہم شروعات کرتے ہیں اور اخیر تک اس پورے عمل کے اندر توحید کی عظیم ترین نشانیاں، توحید کے اسباب کہ بندہ اپنی عبادت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، اور حج کو اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ ہم جب شروعات کرتے ہیں حج کی، جب ابتدا کرتے ہیں تو تلبیہ سے حج کی ابتدا ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، یعنی یہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہی لیے خاص ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جاہلیت کے اندر اس تلبیہ کے اندر شرک کیا کرتے تھے، الا شریک لک تملکہ وما ملک، لیکن یہ شرک بھی جو ان کا تھا وہ بھی اس کے اندر بھی کہتے تھے کہ اس کا بھی تو ہی مالک، الا شریک لک، ایک ہے جو تمہارا شریک ہے، ساجی ہے، لیکن اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ تم ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر آئے، اس دین کو لے کر آئے، تو جو تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اس کے اندر شرک کی ہر طرح کی نفی ہے، ہر طرح کی شرک کی نفی، اور توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیا گیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف نہیں کر دیا گیا، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے اس سے پہلے والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا اس بیت اللہ کا طواف کرے گا اور نہیں کوئی مشرک جو ہے بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ تو حج کے اندر شروع سے لے کر اخیر تک توحید کا پیغام۔ جب ہم تلبیہ پکارتے ہوئے جاتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہوئے جاتے ہیں، تو پورے راستے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ جب ہم حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، طواف کے لیے پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے طواف کی نیت کرتے ہیں، 7 چکر طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے ہم حجر اسود کو چھوتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس حجر اسود کو چھو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے واضح کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے، کوئی بعد میں آ کر یہ نہ کہے کہ یہ پتھر کے پجاری۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انی لعالم انک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو تیرے اندر نفع کی صلاحیت ہے اور نہیں نقصان کی صلاحیت ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تمہیں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ طواف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر کرتے ہیں، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر توحید کو بلند کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر ہی اسی لیے کی تاکہ یہاں پہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اور خانہ کعبے کی تعمیر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے منادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں کے اندر حج کی منادی کر دیجئے، لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے، ہر جہاں جانب سے آئیں گے۔ اور اس دعا کی برکت آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ بیت اللہ کا قصد کر کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر آتے ہیں، اور حج کے فریضے کو، اسلامی شعیرے کو
اسلامی پہچان کو بلند کرتے ہوئے یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ طواف ہی نہیں، جب ہم صفا اور مروہ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے اندر یہ کلمات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ، جس نے اپنے وعدے پورے کیے، اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب، اور جتنی بھی جماعتیں تھیں، مشرکوں کی جتنی بھی جماعتیں تھیں، کافروں کی جتنی بھی جماعتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ان سب کو ہزیم کیا، اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برتری ہوئی۔ اس کلمے کی برتری ہوئی جو کہ سب سے عظیم ترین کلمہ ہے، جو کہ سب سے عظیم ترین دعا ہے۔ یہاں پہ ہم صفا کے اندر بھی یہی دعا کرتے ہیں، مروہ پہ بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جب ہم حج کے ایام میں جب ہم مینا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی توحید ہی کی ساری نشانی ہمیں ظاہر نظر آتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے، مینا کا مقام، جہاں پہ شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام قائم رہے اس خواب کی تنفیذ کے لیے، جس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اور جب وہ اس کے اندر سچے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میڈھے کو نازل کیا کہ اس کی قربانی کرے، اور وہی قربانی آج ہم کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ مینا کا وہ مقام ہے جہاں پہ حاجی جا کر 8 تاریخ کو رہتا ہے یوم الترویہ کے دن، اس کے اندر بھی توحید کی نشانی ہی نشانی۔ پھر یہاں سے واپس ہوتے ہوئے یہاں سے جو ہے عرفہ کی طرف جاتے ہیں، اور اس میدان کے اندر بھی سب سے عظیم ترین دعا جو ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے بہترین دعا جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہی، یہی توحید کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اس توحید کو عرفہ کے میدان سے بلند کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ والوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں، یہ کس لیے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے سوال کرتا ہے، کس لیے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری معافی چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا توحید کی بنیاد پہ، لیکن اگر کوئی وہاں پہ بھی جا کر اگر شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں سے جب ہم واپس لوٹتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، وہاں پہ بھی دعائیں کرتے ہیں، آ کر ہی سو جاتے ہیں، تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے سو جاتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خوب سفیدی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر جو ہے مینا کی طرف جاتے ہیں، جا کر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے ہے؟ انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجماع اقامۃ لذکر اللہ، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ کنکری مارتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکبیر کو بلند کرتے ہیں۔ تو پورا حج شروع سے لے کر اخیر تک پورا کا پورا حج یہ توحید کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کے اندر سارے کے سارے توحید کے دروس ہیں۔ اس لیے یہاں پہ آنے کے بعد میں بھی اگر کوئی آدمی شرک کرے اور شرکیہ اعمال کرے، اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد میں کہے کہ فلاں بابا کو جا کر ہمارے سلام کو پہنچا دینا کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ گئے، تو یہ شرک کا سب سے یعنی گھٹیا درجہ،
کہ یہاں پہ توحید کی جگہ پہ آ کر کوئی اس طرح کے شرک کرے، اسے ایسے انسان کی معافی کیسے ہو سکتی؟ اس لیے جب ہم حج کے لیے آئے تو اپنی ایمان اور عقیدے کو صحیح سالم کریں، اپنے آپ کو موحد بنائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موحد ہی کے حج کو قبول کرتا ہے، اور توحید ہی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ہمارے لیے اوپر فرض کیا، توحید ہی کو قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کو قائم کریں۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔